تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے، یعنی پیارے آقا سے ہاتھ ملانے کا شرف نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج پھر ایک بار لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام، جس کا نام ہے انوکھی باتیں۔ الحمدللہ پروگرام کے نام سے ہی جیسا کہ ظاہر ہے کہ اس پروگرام کے اندر کچھ انوکھی باتیں، کچھ دلچسپ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کے سامنے کریں گے، اور آج کا ٹاپک بھی جو ہے بڑا شاندار ہے، اور اسلامی شعائر یعنی اسلام کی جو علامتیں ہیں ان میں سے ایک بڑی ہی پیاری چیز ہے جس پر آج ہم ڈسکس کریں گے، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائیں گے، اور وہ ہے اذان۔ سبحان اللہ۔ اذان جو ہے کیا ہے، اذان کس طرح دی جاتی ہے، اسی طرح اذان کے کلمات کیا کیا ہیں، اذان دینے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اذان کا جو جواب دینے والا بندہ ہے اس کو کتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر یوں ہی اذان جو ہے کب کب دینی چاہیے۔ جی ہاں، اذان یعنی صرف نماز ہی کے لیے اذان ہوتی ہے یا اور بھی کسی کام کے لیے ہوتی ہے، کس کس موقع پر اذان دے سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اذان کون دے سکتا ہے؟ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، سمجھدار ہے، اذان اس نے یاد کر لی ہے، اب وہ اذان دینا چاہے، کیا وہ اذان دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری انوکھی باتیں، دلچسپ باتیں۔ اچھا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا اذان دی ہے؟ جی ہاں، بڑی پیاری معلومات ہیں، ایک زبردست معلومات ہیں، انوکھی بات ہے کہ کیا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کبھی اذان دی ہے؟ اس کا بھی جواب انشاءاللہ آپ کو آج ہم بتائیں گے۔ بہت ساری باتیں ہوں گی اذان کے حوالے سے، لوگوں کو کچھ کنفیوژن بھی ہوتی ہے، کچھ برے خیالات بھی لوگ اس حوالے سے کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اذان کا مذاق بھی بناتے ہیں، تو ان کے حوالے سے ہمارا دین کیا رہنمائی کرتا ہے، ان پر کیا حکم لگتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں۔ تو یہ مختصر سا 25-30 منٹ کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، کچھ ہی دیر کا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ آپ توجہ کے ساتھ شریک رہیں گے اور جو باتیں یاد ہو جائیں اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی نیت کر لیں انشاءاللہ الرحمن، تو بہت ساری برکتیں آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے میں اذان کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین جو اذان کی فضیلت پر ہمیں ملتے ہیں کہ اذان دینا کتنی فضیلت کی بات ہے، اور جو بندہ اذان دیتا ہے اس کو کہتے ہیں مؤذن۔ ٹھیک ہے، تو مؤذن کی کتنی فضیلتیں ہیں حدیث پاک کے اندر، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر آگے مزید جو میں نے آپ کو باتیں عرض کی تھی، نبی پاک نے کتنی مرتبہ اذان دی، کیا نبی پاک نے اذان دی، بچہ اذان دے سکتا ہے، اذان کب کب دینی چاہیے، اس طرح کی ساری باتیں بھی آپ کو بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آئیے اذان کی کچھ فضیلتیں میں حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ مؤذن جو ہے کتنا خوش نصیب ہے، کیا فرمایا کہ وہ شہید کی طرح ہے، سبحان اللہ، اور جب مرے گا تو اس کے جسم میں کیڑے بھی نہیں پڑیں گے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں، میں جنت میں گیا اور اس میں موتی کے گنبد دیکھے، سبحان اللہ، اس کی خاک مشک کی ہے،
پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اذان کتنی پیاری چیز ہے۔ جب اذانیں شروع ہوتی ہیں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کے علاقوں کے اندر جو اذان شروع ہوتی ہے عجیب سا سما ہوتا ہے، پیارا سا سما بن جاتا ہے، اور اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ جی ہاں، شیطان کو اگر بھگانا چاہتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اذان دینا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ سنیے پیارے آقا فرماتے ہیں شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے بھاگتا ہوا روحہ پہنچ جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں روحہ مدینہ منورہ سے 36 میل دور ہے، یعنی 36 میل وہ دور اذان سن کر کے بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید میرے آقا فرماتے ہیں جس بستی میں اذان دی جائے اللہ پاک اسے عذاب سے اس دن امن دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید سنیے میرے آقا فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے، سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو اب ہندوستان کے ایک علاقے میں ہیں۔ اس وقت ہندوستان بہت بڑا ایک ایریا تھا، کیونکہ بہت سارے جو آج تو ہندوستان کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں، کئی حصوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے، کئی ملک الگ الگ ہو کر کے نکل چکے ہیں، لیکن اس وقت بہت بڑا ہندوستان تھا، بہت سارے ملک جو آج الگ الگ ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو جب آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے، دنیا کے پہلے انسان جو دنیا میں تشریف لائے آدم علیہ السلام جو سارے انسانوں کے باپ ہیں، ابو البشر جن کو کہا جاتا ہے، جب وہ جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے انہیں گھبراہٹ ہوئی، تو جبریل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا اذان یہ گھبراہٹوں کو دور کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے اے علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے، اذان غم و پریشانی کو دور کرنے والی ہے۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ شریف جلد 5 پیج نمبر 668 پر فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور مولا علی تک جس قدر اس حدیث کے راوی ہیں وہ سب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ فجربتہ فوجدتہ کذالک، یعنی ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ مطلب جب اذان کہی گئی ہمارے کان میں تو اللہ کی رحمت سے غم دور ہو گئے، پریشانیاں دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے اذان دینے والوں کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور مؤذن نزا کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، قبر کی سختی اور تنگی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی فضیلتیں ہیں اذان کی، آپ غور کیجئے۔ جو بندہ اذان دینے والا ہے، جو مؤذن ہے، کتنا خوش نصیب ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نصیب عطا فرمایا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو اذان دینے کے اندر جلدی کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، کوشش ہوتی تھی کہ ہم اذان دیں، کیونکہ اذان کی فضیلتیں ہی الحمدللہ اتنی زیادہ ہے کہ ہر ایک آگے بڑھ کے یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ میں جناب والا اذان دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے آپ کو اب میں اذان کا جواب جو دیتے ہیں نا اس کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک تو ہے اذان دینا، جیسے روزانہ مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ اذان دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک ہے اذان کا جواب دینا۔
اذان کا جواب مطلب یہ کہ جس طرح مؤذن کہتا جا رہا ہے اس طرح آپ بھی کہتے جائیں، تو یہ اذان کا جواب دینا ہوا۔ اور اذان کا جواب دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے، چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ جی ہاں، آئیے آپ کو میں سناتا ہوں کہ اذان کے جواب دینے کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں سے فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلتیں آپ دیکھیں۔ کیا فرمایا؟ اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان کہتے سنو تو تم بھی اس طرح کہو جس طرح وہ کہتے ہیں، اذان کا جواب دو۔ ثواب کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اذان کے ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آپ غور کیجئے کتنی بڑی یہ فضیلت ہے۔ اب عورتوں نے جب یہ سنا کہ اتنا سارا ثواب ہے اذان کا جواب دینے کا، تو عورتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ اب جو مجھے سننے والے مرد حضرات ہیں، میرے اسلامی بھائی ہیں، وہ اب ذرا توجہ کیجیے گا کہ جو اذان کا جواب دیتے ہیں، عورتوں کے لیے تو فضیلت بیان کر دی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عورتیں اگر اذان کا جواب دیں گی تو ہر کلمے کے بدلے میں ایک کلمہ جو ہے اس پر 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اب عورتوں نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو عورتوں کے لیے ہوا، مردوں کے لیے کتنا ثواب ہے؟ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے دگنا۔ سبحان اللہ، یعنی مرد اگر اذان کا جواب دیتا ہے تو جتنا عورتوں کو ثواب مل رہا ہے اس سے ڈبل ثواب اذان کا جواب دینے میں یہ مردوں کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا غور کیجیے گا، ایک کلمہ ہے اللہ اکبر، ہم اذان میں کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ 2 کلمے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک کلمہ آپ نے صرف کہا اللہ اکبر۔ اذان تو روزانہ ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، الحمدللہ، روزانہ دن میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں، آپ بھی جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں، آپ میں بھی شاید سبھی ایسے ہوں گے کہ جن کے گھر کے قریب میں مسجد ہوگی، یا اگر مسجد دور بھی ہے تو مسجد سے اذان کی آواز آتی ہوگی۔ اتنا مشکل کام نہیں اذان کا جواب دینا، جو آپ نے سنا ہے نا وہی آپ کہتے چلے جائیں۔ مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی وہی دہراتے جائیں۔ ثواب کتنا ہے؟ آپ نے ایک کلمہ کہا صرف اللہ اکبر، یہ ایک کلمہ ہے، میں پوری اذان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری اذان کا ثواب کتنا ملے گا انشاءاللہ بھی آگے اس کا بھی ہم حساب لگاتے ہیں بیٹھ کر کے۔ ایک کلمہ صرف کہا اللہ اکبر، اگر عورت اس سلام کا جواب دے تو اس کو اس ایک کلمہ کہنے پر 1,00,000 نیکی ملیں گی، 1,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,000 اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہی کلمہ اگر مرد کہے تو فضیلت جو حدیث پاک میں بیان ہوئی اس کے مطابق مرد اگر یہ کلمہ کہے 2,00,000 اس کو نیکیاں ملیں گی، 2,000 اس کے درجے بلند ہوں گے اور 2,000 اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا فضیلتیں ہیں، کتنی پیاری بات ہے۔ یعنی ہمیں تو صرف ہونٹ ہلانا ہے، تھوڑی سی حرکت کرنی ہے اور اتنی ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب آئیے، پوری اذان جو ہے اگر اس کا کوئی جواب دیتا ہے، اگر عورت جواب دے پوری اذان کا تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو مثال دی ایک کلمے کی، اب اذان کے اندر کلمات کتنے ہیں، اور پوری اذان کا کوئی جواب دے، اگر عورت جواب دیتی ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے اس کو، اگر مرد جواب دیتا ہے تو اس کو کتنا ثواب اللہ کی رحمت سے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس کا تھوڑا سا ہم حساب لگاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اللہ اکبر یہ 2 کلمات ہوئے، یہ 2 کلمے ہو گئے نا، اللہ اکبر، یہ 2 کلمے ہو گئے۔ اس طرح پوری اذان میں کل 15 کلمات ہیں۔ جی ہاں، اذان میں 15 کلمات ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ پوری اذان ہے جو ہمارے یہاں پر عام طور پر دی جاتی ہے 4 وقتوں میں
ظہر عصر مغرب عشاء میں یہ کلمات ہوتے ہیں، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم اس کلمے کا اضافہ ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، اگر ہم ان 15 کلمات والی جو اذان ہے جو ظہر کے اندر، عصر کے اندر، مغرب کے اندر، عشاء کے اندر دی جاتی ہے، کوئی بندہ اس اذان کو سن کر اس کا جواب دے، مطلب جس طرح مؤذن کہتا جا رہا ہے اسی طرح کلمات کو دہراتا چلا جائے، کتنا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر کوئی اسلامی بہن، کوئی عورت ایک اذان کا جواب دے، ایک اذان میں کتنے کلمات ہوئے؟ 15 کلمات، یعنی مؤذن صاحب جو کہتے جائیں اسلامی بہن بھی دہراتی جائے تو اس کو 15 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے، اور 15,000 گناہ اس کے معاف ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور اگر اسلامی بھائی یہ کام کرے تو اس کے لیے دگنا یہ ثواب ہوگا۔ یہ تو ہوا صرف ایک اذان کا، ظہر کی اذان مثال کے طور پر آپ نے سنی اور اس کا جواب دیا۔ عورتیں اگر سنتی ہیں تو اس پوری اذان کہنے پر 15 لاکھ نیکیاں، سبحان اللہ، 15,000 درجات بلند ہوتے ہیں، 15,000 گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اچھا، فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم بھی آتا ہے، تو فجر کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے، اور اس طرح فجر کی اذان کے جواب میں 17 لاکھ نیکیاں، 17,000 درجات کی بلندی، اور 17,000 گناہوں کی معافی، اور اسلامی بھائیوں کے لیے اس کا ڈبل، سبحان اللہ، کتنا ثواب ہے۔ اچھا، اقامت جو کہی جاتی ہے، مسجد میں جب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے مؤذن صاحب کھڑے ہو کر اقامت کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اقامت۔ اقامت کے اندر بھی 2 کلمات زیادہ ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو اس طرح یوں بھی اقامت کے اندر بھی 17 کلمات ہوئے، تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب ہوا۔ الحاصل، اب موٹا موٹا حساب ہم لگاتے ہیں، اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے، ابھی ہم نے حساب لگایا تھا ایک اذان کا یا ایک اقامت کا، اس کا ثواب اتنا ہے۔ اب کوئی اسلامی بہن عورت روزانہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے اور اقامت کا جواب دینے کے اندر بھی کامیاب ہو جائے تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ تو اس سے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، سبحان اللہ، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے، اور 1,62,000 گناہ اس کے معاف ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور اسلامی بھائی اگر یہ کام کرتا ہے مرد تو اس کو ڈبل ثواب، یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات اس کے بلند ہوں گے، اور 3,24,000 اس کے گناہ معاف ہوں گے، سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیے کتنا آسان کام ہے یہ، یعنی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے، بندے کو نیکیاں کرنے کا کتنا آسان سا موقع ملتا ہے، لیکن افسوس فری کا موقع ملتا ہے۔ لوگ بعض اوقات گناہ کرنے کے لیے پیسہ خرچ کر کے بھی گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی فلم لگی ہے کہیں پر، ہے نا، تو اب وہاں پر بندہ بعض اوقات پیسہ دے کر بھی، بلکہ پیسہ دے کر ہی ٹکٹ خریدتا ہے، پھر اندر جا کر وہ گناہ کرتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، گانے باجے سنتا ہے۔ بھائی لوگوں کو آج کل گناہوں برے فیشن اپنانے کا بڑا شوق ہے، تو اس کے لیے پتہ نہیں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ کہیں پر معاذ اللہ کوئی گناہ کے کام کرنے کے لیے لوگ شراب پینے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جوا کھیلنے کے لیے لوگ کتنا سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں، 31 نائٹ کے نام پر گناہ ہوتے ہیں، کتنی شرابیں عام ہو جاتی ہیں، کتنے سارے گناہ عام ہوتے ہیں، سب کیا کرتے ہیں، اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، ہزاروں روپے خرچ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے نیکیاں کرنا کتنا آسان ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، لیکن بندہ تھوڑی سی زبان ہلائے اس کو کتنی نیکی ملتی ہے۔ اور یاد رکھیے ایک نیکی جو ہے نا، ایک نیکی، یہاں تو بات کی گئی لاکھوں نیکیاں، بندہ ایک اذان دے تو اس کو اتنے لاکھ نیکیاں، اتنے سارے سب برکتیں ملتی ہیں۔ اگر بندہ ایک نیکی کی قیمت جانے نا، صرف ایک نیکی، تو علماء فرماتے ہیں کہ صرف ایک نیکی کی قیمت اتنی ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کو جو سامان ہے وہ ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ نیکیوں کا کوئی مول نہیں ہے، نیکی کو آپ جناب پیسہ دے کر نہیں خرید سکتے، نیکی اس طرح بازار کے اندر بکتی نہیں ہے، نیکی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اگر اچھے کام کرتے ہیں تو نیکی ملتی ہے، اللہ راضی ہو جائے تو نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ تو نیکیاں حاصل کرنا کتنا آسان ہے، لیکن پھر بھی ہماری ایک تعداد ہے کہ جو معاذ اللہ
نیکی حاصل کرنے کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ باتوں کے اندر مصروف ہیں، ٹھٹھے کے اندر مصروف ہیں، کھیل کود کے اندر مصروف ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ معاذ اللہ کھیل کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ بیٹھ کر تاش کھیل رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب نیکیاں جو ہے وہ کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ آج سے نیت کریں کہ اذان کا جواب بھی انشاءاللہ ہم دیا کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے مزید آپ کو میں سناتا ہوں اذان کے حوالے سے، اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے، آئیے وہ سن لیتے ہیں۔ مؤذن صاحب کو چاہیے کہ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں دو کلمات ہیں مگر دونوں مل کر بغیر سکتہ کیے ایک ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے ایک کلمہ ہے۔ دونوں کے بعد سکتہ کرے یعنی چپ ہو جائے، اور سکتے کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے۔ سکتے کا ترک مکروہ ہے اور ایسی اذان کا اعادہ یعنی لوٹانا مستحب ہے۔ جواب دینے والے کو چاہیے کہ جب مؤذن صاحب اللہ اکبر کہہ کر رک جائے اس وقت اللہ اکبر کہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر کلمات کا جواب بھی دیتا چلا جائے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن صاحب نے کہا تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں۔ اسی طرح جب مؤذن پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یہ پڑھ لیجئے۔ جب دوبارہ کہے تو آپ نے جواب میں کہنا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور ہر بار انگوٹھے کے ناخن آنکھوں سے لگا لے، آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ کہہ لے، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں، اور مزید یہ بھی ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اور اسی طرح الصلاۃ خیر من النوم جو فجر میں کہا جاتا ہے اس کے جواب میں صدقت وبررت وبالحق نطقت یہ کہیں گے، اور اقامت کے اندر قد قامت الصلاۃ جب سنیں گے تو کہیں گے اقامہ اللہ وادامہا ما دامت السماوات والارض۔ یہ سب کہنا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی کو اگر یہ کلمات یاد نہیں ہیں تو مؤذن صاحب جس طرح کہتے چلے جا رہے ہیں آپ وہ کلمات بھی ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اللہ کی رحمت سے جو ثواب بیان کیا گیا ہے نیکیوں کا، انشاءاللہ وہ اذان کا جواب دینے کا ثواب آپ کو انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا اذان دی ہے، اور اگر دی ہے تو کتنی مرتبہ اذان دی ہے، سننا چاہیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذان دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں ایک مرتبہ اذان دی ہے، سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے اندر کلمہ آتا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا یہ معنی ہے۔ جب یہ کلمہ نبی پاک نے ادا فرمایا تو اس کو اس طرح ادا فرمایا اشہد انی رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کے لیے ایک یونیک بات ہو، ایک نئی بات ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک مرتبہ نبی پاک نے اذان ارشاد فرمائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اذان جو ہے کب کب کہہ سکتے ہیں ہم، اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آئیے سنتے ہیں۔ پانچوں فرض نمازیں ان میں جمعہ بھی شامل ہے، جب جماعت اولیٰ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائیں تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب ہے کہ اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ جی ہاں اذان جو ہے سنت مؤکدہ ہے اور اس کا حکم واجب کی مثل ہے۔ اگر کہیں اذان نہیں دی گئی پورے محلے کے اندر ہی مسجد ہوتے ہوئے جہاں پر جو ہے نا جماعت سے نماز ادا کی جاتی ہے تو اب اس صورت میں پورے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی شخص شہر کے اندر گھر میں نماز پڑھے تو وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے، مگر اذان کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص شہر کے باہر یا گاؤں باغ یا کھیت وغیرہ میں ہے اور وہ جگہ قریب ہے تو گاؤں یا شہر کی اذان کافی ہے، پھر بھی اذان کہہ لینا بہتر ہے، اور جو قریب نہ ہو تو کافی نہیں۔ قریب کی حد یہ ہے کہ یہاں کی اذان کی آواز وہاں پہنچتی ہو۔ اس طرح مسافر کوئی بندہ ہے سفر کر رہا ہے تو مسافر نے اذان و اقامت دونوں نہ کہی یا اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اگر صرف اقامت کہہ لی تو کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ اذان بھی کہہ لے
چاہے تنہا ہو یا اس کے ساتھ دیگر بھی لوگ موجود ہو۔ اچھا، کسی نے اگر اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اذان کہہ دی، جیسے ابھی مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یا ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا، مغرب کا ٹائم شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی کسی نے اذان کہہ لی، تو اب کیا حکم ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے مسجد کے اندر پتہ نہیں چلا مؤذن صاحب کو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ فجر کے اندر اٹھنا تھا ان کو 5 بجے، ایک مثال ہے اذان دینی تھی 5 بجے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 3 بجے آنکھ کھل گئی، گھڑی میں نظر دوڑائی اور تھوڑی سی نیند کے عالم میں تھے اور دیکھا، وہ سمجھے کہ 5 بج گئے، اب 3 بجے اٹھ گئے اور جلدی جلدی وضو کر کے کھڑے ہو گئے، اذان دے دی، ابھی اذان کا وقت شروع نہیں ہوا ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کئی جگہ ایسی مسجد میں ایسا ہو جاتا ہے، آپ نے بھی کہیں نہ کہیں ایسا دیکھا ہوگا کہ جناب وہ رات میں ہی اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ وہ کب ہوتا ہے کہ جب مؤذن صاحب کی آنکھ کھل گئی اچانک سے، اور ان کو ایسا لگا کہ اذان کا وقت ہو گیا، اور گھڑی کے اندر بج 3 رہے تھے، وہ سمجھے کہ 5 بج رہے ہیں، اور اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو وقت سے پہلے اگر اذان دے دی تو ایسی اذان کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ اذان کافی ہے یا اذان دوبارہ دی جائے گی؟ کیا کرنا ہوگا اس میں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ وقت شروع ہونے کے بعد اذان کہیے، یہ حکم ہے کہ وقت شروع ہونے کے بعد اذان کہیں گے۔ اگر وقت سے پہلے اذان کہہ دی یا وقت سے پہلے شروع کی اور اذان کے دوران وقت آ گیا، تو دونوں صورتوں میں اذان دوبارہ کہنا پڑے گی۔ ایک تو یہ کہ وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دے دی آپ نے، یا وقت شروع ہونے سے پہلے کہی لیکن اذان کہتے کہتے بیچ کے اندر نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو دونوں صورتوں میں اب اذان دوبارہ سے کہنی ہوگی۔ اسی طرح خواتین جو عورتیں ہیں، اپنی نماز ادا پڑھتی ہوں یا قضا، اس میں ان کے لیے اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے۔ یعنی گھروں کے اندر چونکہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو گھر کے اندر عورتوں کے لیے اذان اور اقامت کہنا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اذان مسجد سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نماز کے لیے، مسجد ہو یا اگر عبادت گاہ ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، عید گاہ ہے جہاں پر لوگ مرد جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یا گھر کے اندر بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو مرد اگر صرف نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، تو وہاں بھی اذان اقامت کہی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو جماعت سے نماز ادا کرنا ناجائز ہے، سمجھدار بچہ بھی اذان دے سکتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ کئی جگہ ہمارے ہاں اس پر لڑائی ہو جاتی ہے کہ بھئی اگر چھوٹے سے بچے نے اگر اذان دے دی، چھوٹے سے مراد یہ کہ وہ سمجھدار ہے، جیسے 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، 10-12 سال کا ہے، تو ایسے بچے کو سمجھ ہوتی ہے، اگر صحیح طریقے سے وہ اذان کے کلمات درست انداز سے ادا کر سکتا ہے، اس کو یاد ہے، اب وہ اگر مسجد کے مائک پر اذان دینے کے لیے آ گیا تو اب اس کو اذان دینے کی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا مؤذن صاحب کہیں باہر گئے، انہوں نے جاتے وقت کسی لڑکے کو بول دیا کہ بیٹا آپ اذان دے دینا، بعضوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ بھئی اذان کیسے دے گا، چھوٹے بچے کی اذان نہیں ہوتی، لوگ اپنے طور پر ہی فتوے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو گاؤں کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، اتنا علم ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے اذان ہو گئی، اذان نہیں ہوتی اس طریقے سے۔ ایسا نہیں ہے، دین جو ہے وہ سیکھنا ضروری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ چھوٹا بچہ اگر اس کو اذان کی سمجھ ہے تو وہ اذان کہہ سکتا ہے۔ اچھا، بے وضو کی اذان صحیح ہے، یعنی جس کا وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اگر وضو کے ساتھ ہے تو اذان دینی ہے، یا وضو کے بغیر اگر کوئی اذان دے رہا ہے تو اذان ہوگی نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ سن لیجئے، کوئی اگر بندہ بے وضو ہے، وضو اس کا نہیں ہے، تو اس کی اذان صحیح ہے، مگر بے وضو کا اذان کہنا مکروہ ہے۔ زیادہ اچھا یہ کہ وضو کر کے بندہ اذان دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر مؤذن ہی امام بھی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور قبلہ رو کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے اذان کہی جائے، مگر طاقت سے زیادہ آواز لگانا یہ مکروہ ہے۔ اذان میں انگلیاں کان میں رکھنا مسنون اور مستحب ہے، مگر ہلانا اور گھمانا یہ حرکت فضول ہے، ٹھیک ہے۔ اذان جب کہی جائے گی تو کانوں کے اندر انگلی ڈالے، لیکن اس کو زبردستی ہلائے نہیں، گھمائے نہیں، جیسے ہی ہے اس کو رکھ لیں اور اذان دیں، تو یہ اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حی علی الصلاح جب کہیں گے مؤذن صاحب تو سیدھے طرف منہ کر کے کہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاح، اور جب حی علی الفلاح کہیں گے تو الٹی جانب جو ہے وہ کہیں گے حی علی الفلاح، اس طریقے سے یہ اذان کہی جائے گی۔ تو اس طریقے سے اور بھی ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں اذان کے حوالے سے، تو لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے ہمیں اذان کے حوالے سے ان تمام چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ مزید کچھ باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جو کہ ایک بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ اذان نماز کے علاوہ دیگر اذانوں کا جواب بھی دیا جائے۔ اچھا، یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اذان نماز کے لیے تو کہی جاتی ہے، نماز کے علاوہ بھی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہم اذان کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ آئیے آخر میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان
اور بائیں یعنی الٹے کان میں تکبیر کہے کہ خلل شیطان و ام الصبیان سے بچے۔ تو پتہ چلا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں بھی اذان کہی جائے، سیدھے کان میں اذان کہیں گے بچے کے، اور الٹے کان میں بچے کے اقامت تکبیر کہی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مقتدیوں کو خطبے کی اذان کا جواب ہرگز نہ دینا چاہیے۔ خطبے کے وقت ایک اذان ہوتی ہے نا، جمعہ کے اندر 2 اذان ہوتی ہے، ایک تو پہلے ہوتی ہے جو مائک پر مؤذن صاحب کہتے ہیں، ایک دوسری اذان ہوتی ہے کہ جو خطیب صاحب جو خطبہ دینے والے ان کے سامنے کھڑے ہو کر پیچھے کی جانب جو اذان دی جاتی ہے اس کو دوسری اذان کہتے ہیں۔ تو جب وہ اذان ہو تو مقتدی جو لوگ ہیں نا، جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں حضرات، ان کو اذان کا جواب نہیں دینا ہے، بلکہ وہ اذان کا جواب دل سے اگر دینا چاہیں تو صرف دل سے وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، زبان سے نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور امام یعنی خطیب اگر زبان سے بھی جواب دے یا دعا کرے تو اس کے لیے وہ جائز ہے۔ اذان سننے والے کے لیے اذان کا جواب دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور جواب سلام اور تمام کام موقوف کر دیجئے، یہاں تک کہ تلاوت بھی روک دیجئے۔ اذان کو غور سے سنیے اور جواب دیجئے، اقامت میں بھی اسی طرح سے کیجئے۔ اس طرح کی اور بھی ماشاءاللہ اذان کے حوالے سے باتیں ہیں، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت ساری باتیں آج آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اذان کا جواب دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اذان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اذان کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ غلط کلمات بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب امیر اہل سنت کی، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، آج کل کچھ لوگ ریلز بنانے کے چکر میں اور اس طرح ویڈیو اپنی بنانے کے چکر میں معاذ اللہ اذان کی توہین کرتے ہیں، اذان کے حوالے سے برے کلمات کہتے ہیں۔ تو اذان کی توہین کرنا، اذان کا مذاق اڑانا، تو سوال کیا گیا، سوال اذان کی توہین کرنا کیسا؟ تو جواب دیا، اذان شعائر اسلام میں سے، اسلام کی علامتوں میں سے ہے، اس لیے کسی بھی شعار اسلام کی توہین کرنا یہ بندے کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ یعنی بندہ کوئی اگر مسلمان اسلامی شعار کی یعنی اذان کی توہین کرے، اذان کی بے حرمتی کرے، اس کا مذاق اڑائے، تو وہ بندہ پھر مسلمان نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اذان کی تحقیر کرتے ہوئے کس نے یہ کہا، اذان ہو رہی تھی، کس نے کہا گھنٹی کی آواز نماز کی اطلاع دینے کے لیے زیادہ اچھی ہے، یہ کسی نے کہا، تو یہ بھی بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اسی طرح جو اذان دینے والے کو اذان دینے پر کہے تو نے جھوٹ بولا، کوئی اذان دے رہا ہے مؤذن، اس کو کسی نے بولا تو جھوٹ بول رہا ہے، اذان دیتے ہوئے بولا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے مؤذن کو، تو یہ بھی بندہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طرح اور بھی کلمات جو ہے اس طرح کے کہے جاتے ہیں۔ اذان سن کر یہ کہنا، کیا شور مچا رکھا ہے یار، اگر یہ قول خود اذان کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہا، یعنی اس وجہ سے کہ اذان سے جو ہے نا وہ مزہ نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اذان کو ناپسند کرتے ہوئے یہ کلمات کہیں تو ایسا بندہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو آج کل اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، معاذ اللہ اذان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، تماشے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی آخرت کی نہیں پڑی ہوتی، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر پکڑ فرما لی تو کیا جواب دیں گے اس کو؟ تو اس لیے اذان کا احترام بھی کریں، اور اذان کا جواب دینے کا جو ثواب آج بیان کیا گیا ہے اس پر بھی عمل کریں، اذان کے جواب کا بھی لحاظ کریں گے، جواب بھی دیں گے، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے۔ انوکھی باتیں دیکھتے رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔